ہمارے لوگ خود سوچیں کہ جب 1940 کی دہائی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کی سب سے مقدس ترین جو تیسری مقدس ترین مقام ہے فلسطین، وہاں سے یہودیوں نے مسلمانوں کو نکال دیا، مار بگایا، ظلم کیے، یہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ یہ ایک پلان کا حصہ تھا کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی حکومت بنانی ہے۔ تو کیونکہ جو مسیحی ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب تک فلسطین کے اندر اسرائیل کی مضبوط حکومت نہیں بنتی تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو وہ ان کا جو تصور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ یہودیوں کے اور مسلمانوں کے خلاف عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی سپورٹ کریں گے اور ان کو ختم کر کے تو مکمل عیسائیت دنیا میں پھیلا دیں گے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ظاہر ہے اس سے مختلف ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا ظہور ہوگا، تو لہٰذا یہ جو دجال کا کنسپٹ ہے یہ یہودی ایک ایسی طاقت کو پیدا کرنا کی کوشش میں ہیں اور کر رہے ہیں کہ جو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو اس کو مقابلہ کیا جا سکے، جس کو دجال ہم کہتے ہیں، وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک جو نقطے پہ میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں نسل سے پوچھتا ہوں، آج کی اور پچھلی نسلوں سے، انہوں نے کب سنا تھا کہ آؤ آؤ جہاد کریں فلسطین کے اندر؟ 30-40 سالوں کے بعد روس وہاں آ گیا افغانستان کے اندر، تو انہوں نے جہاد کا نام لینا شروع کر دیا۔ جماعت غیر اسلامی جو پکی یہودیوں کی ہی پیداوار ہے، انہوں نے گلی گلی محلے بچوں کو اکٹھا کر جہاد 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 جہاد۔ پھر وہ وہابی کنجر اسامہ بن لادن مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام فلسطین کو آزادی کے لیے تو اس نے جہاد کا اعلان نہیں کیا۔ افغانستان جس سے اس کا لینا دینا نہیں، وہاں جہاد کے لیے یا فساد کے لیے وہ بھی امریکن CIA کے ساتھ مل کر تو آ بیٹھا۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ الجزائر کے اندر ایک زبردست وہاں فرانسیسیوں کے خلاف جنگ آزادی ہوئی، کوئی مسلم ملک اس نے یا کوئی تنظیم، جماعت غیر اسلامی، اخوان المسلمین، اس قسم کی کوئی بھی کافر تنظیموں نے، جو مطلب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عقیدتاً وہ کافر ہیں، اس میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، تو انہوں نے وہاں تو جہاد کا اعلان نہیں کیا۔ جہاں ڈالر تھے، جہاں امریکی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ کفار کی مدد کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، اور کیونکہ کفار جو ہے وہ کافر اعظم، وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ امریکہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ خود بھی کہتے ہیں، کام بھی ان کے لیے کرتے ہیں، کافر اعظم بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے سامنے، ہمارے لائف ٹائم نے ہم نے دیکھ لیا، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اب کوئی پوچھے، اسامہ بن لادن سے پوچھے، داعش سے پوچھے، طالبان سے پوچھے کہ بھئی آپ لوگ جہاد کا نام لیتے ہو، تو جہاد جو ہے وہ صرف کسی ایک سرزمین کو بچانے کا نام نہیں ہے یا اس کے دفاع کے لیے نہیں ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی رضائیت کے لیے۔
تو اللہ کی رضائیت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا تیسرا مقدس ترین مقام جو ہے وہ آزاد کروائیں، اس کے لیے جہاد کریں؟ نہ، اللہ کی منشا پہ اوپر تو نہیں، ڈالر کی منشا کے اوپر انہوں نے افغانستان کے اندر جو بھی کیا، فساد کیا، اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جہاں جہاں صحیح معنوں میں جہاد ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خطے میں رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ افغانستان میں کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، کہ وہاں پر ڈویژن، وہاں پر غربت، وہاں مسائل ہی پیدا ہوئے، تو ظاہر ہے کہ کوئی ثمر جو کوئی جہاد کا تو وہاں ان کو ملا نہیں۔ تو جو دلیل ہے کہ یہ اللہ کی منشا پہ جہاد نہیں تھا، یہ اللہ کے لیے جہاد نہیں تھا۔ تو دوسرے اس ساری چیز کے اندر جو چیز پیدا ہوئی وہ طالبان پھر آخر میں نکلے۔ اب طالبان سے قبل عام لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خراسان سے لشکر نکلیں گے اور یہ اور وہ۔ تو تمام وہابی بدعقیدہ کفریہ عقائد کے سکولرز جو ہیں، جو اپنے آپ کو سکولرز کہتے ہیں، انہوں نے یہ تشریح کرنا شروع کر دی، لو جی یہ حدیث ہے خراسان سے نکلیں گے اور وہ فلسطین کو آزاد کروائیں گے، اور وہ جہاد، غزوہ ہند وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو اس چیز کی تشریح کی کہ طالبان جو ہے وہی خراسان سے نکلنے والا لشکر ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا ہوا ہے۔ جھوٹ، بناوٹ، کوئی اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ کوئی میری بات کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خراسان ہے کیا۔ دیکھیے جی، خراسان کی جو سرحدیں ہیں وہ مشرق میں اگر ہم جائیں تو تاجکستان اور چین سے ہو کر، اور یہ اگر شمال مغرب کی طرف جائیں تو کیسپین سی اور ترکی، بخارا، حتیٰ کہ جو کرغزستان وغیرہ ہے، ازبکستان، یہ تمام علاقے جو ہیں، یہ مشہد، ایران کا جو مشرقی حصہ ہے، یہ تمام علاقے ہسٹوریکلی جو ہے قرن وسطیٰ میں وہ خراسان کا علاقہ کہلواتے تھے۔ خراسان، اور کہتے ہیں قدیمی فارسی میں سورج کو، اور یہ مشرق کی طرف جو انہوں نے کیا، تو وہاں ظاہر ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ پہلوی دور سے ہی مختلف، وہ اپنے زمانے کے ایک سپر پاور تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ وہ پنجاب میں آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں 5 دریا ہیں، اس کو پنجاب کہہ دیا۔ اسی طرح یہاں سینٹرل افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے علاقے، کیونکہ ایران سے مشرق کی طرف تھے تو میدان کے بھی علاقے تھے اس میں، تو انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ سورج کا علاقہ ہے یہاں سے، کیونکہ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ تو اس سے یہ ایک تاریخی نام بن گیا اس خطے کا، خراسان۔ تو آج جو ہے وہ بڑے شوق کو جنون سے جو وہابی سکولرز ہیں یا دیوبندی سکولرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی خراسان جو ہے وہ غزنی اور کیا یہ قندھار وغیرہ کے علاقے، جہاں سے موسٹلی یہ جو طالبان
کا تعلق ہے اس کو انہوں نے خراسان کہہ دیا۔ اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نہیں کہ کیا وہ خراسان ہے یا نہیں، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ حقیقت میں یہ ایک تصور ہے، ایک صہیونی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کے اندر گمراہی پھیلانے کے لیے حدیث خراسان کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لمبے بال ہوئیں گے، گھٹنوں سے اونچی اپنی ان کی وہ پتلونیں ہوں گی، ظلمت کو شریعت کہیں گے، اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، اور ہر ایک کے اوپر وہ جو اپنے علاوہ وہ جو سب کو جو قرآن پاک میں جو آیات بتوں اور کفار کے بارے میں آئی ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کلمہ گو پہ لگائیں گے۔ تو دیکھیے طالبان کے حلیہ دیکھ لیں، لمبے بال، شلواریں اونچی، اور وہ سب کو مشرک اور فلانا 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 کہتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے اتحاد بھی کس کے ساتھ کیا؟ القاعدہ کے ساتھ، جو کہ کھلی ایک خارجی نیٹ ورک ہے، کھلا وہ خود کو کہتے ہیں ہم تو سلفی ہیں جناب، ہم تو شرک و بدعت مٹانے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اب جس کان دجال ملا عمر کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ امیر المومنین تھا اور وہ ایک کٹر سنی بریلوی تھا، وہ جناب اس کھلے وہابی سلفی اسامہ بن لادن کے ساتھ رشتہ داریاں کرتا ہے اور اس کی بیعت کرتا ہے، اس کو بیعت دیتا ہے، تو اب پتہ نہیں مسلک اعلیٰ حضرت میں ان چیزوں کی گنجائش ہے کہ نہیں، یا مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں تو ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ ایک ناپاک شخص جس جاہل آدمی کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ افغانستان کی لوکیشن کہاں ہے، وہ بھی اٹھ کے کہہ رہا ہے جی یہ طالبان ہمارے جہادی ہیں، اور یہ آج کا جو منیب صاحب ہے وہ بھی کنجر کہہ رہا ہے کہ جی یہ بڑے بہت پکے سنی ہیں۔ خیر گمراہی ہے نا، شیطان کا کام ہی ہوتا ہے گمراہی پیدا کرنا اور پھر گناہ کی طرف لوگوں کو ڈال دینا۔ یہ تو بہنچود شیطان کے چیلے ہیں۔ تو میں پھر اسی مسئلے پہ بیان کر رہا ہوں جناب، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم مسلمانوں کی افغانستان کے اندر جب وہ آئے ہیں تو اس وقت تو اس کو خراسان یا جن علاقوں کے وہ انہوں نے موسٹلی قبضے میں کیا ہے، تو وہ ایران سے ہوتے ہوئے ہرات اور ہرات سے غزنی اور بامیاں، یہ سارے یہ لشکر کا جو راستہ یہی تھا، اور صحابہ اور تبع تابعین نے بامیان کا بت دیکھا، اس کے اوپر بم یا اس کو آگ نہیں لگائی، لیکن ان سے بڑے مسلمان آگے جو معاذ اللہ جو طالبان انہوں نے اس کو جلا دیا یا بم مار کے تو وہ اس بت کو توڑ دیا۔ خیر اب اور یا مقبول جان بولے نا کہ یہ بڑے مسلمان ہیں یا تبع تابعین بڑے مسلمان ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور شاید اس لشکر میں صحابہ اکرام بھی تھے۔ اور دیکھیے تمام آپ ہسٹری دیکھ لیں، بدھسٹ دور یعنی جب یہ مسلمان وہاں آئے ہیں، وہاں آبادی یا ہندو لوگوں کی تھی یا بدھسٹ کی تھی، دونوں ہی مشرک تھے اور بتوں کے اوپر۔ آپ پوری ہسٹری آف اسلام میں آپ کو دیکھیں کہ مسلمان آرمی جب انٹر ہوئی ہے اس علاقے میں، انہوں نے بتوں کو توڑنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ خیر
اسی طرح سے مصر میں بھی اتنے اتنے بڑے بت تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو ان کو نہیں توڑا، طالبان ہونا تو بڑے۔ اسی طرح وہ بابل و نینوا کے بت تھے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو آرمی ہے وہ وہاں گئی، انہوں نے بابل و نینوا کو فتح کیا، ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہیں کوئی بت وہاں توڑا ہو۔ بتا نا کی نا تیرا مرزا قادیانی دی قبر تے فاتحہ کرن والے پینچود، اور یا تو بڑا بننا ہے، ذرا اس کا تو بھی جواب دے۔ خیر جس چیز کی طرف میں پھر دیکھیے، یہ ایک غلط تصور ہے کہ خراسان کو جس جو علاقہ اور جن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کا خراسان کی تہذیب سے، ان کی ہسٹری سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان جب آئے ہیں افغانستان، آج کے موجودہ افغانستان میں، جن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی، اس علاقے کو زابلستان کہتے تھے۔ زابلستان جو ہے، زابلستان، یہ قندھار، غزنی تک کابل، یہ پورا وہ علاقہ تھا۔ مسلمان ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زابلستان پر قبضہ کیا کیونکہ یہ زابلستان وہ ہے جو ہند اور خراسان کے درمیان ایک علاقہ ہے، اور وہ کالی بوتھی والا منحوس، وہ جہنمی، وہ جو کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا فضیلت ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ فضیلت تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں۔ اس کنجر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آخری نبی ہونا اس سے بڑی فضیلت کا کون سا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا نبوت کا سلسلہ ختم، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ You are the last, no one is coming after you، کہ دین مکمل کر دیا اللہ کا، تم نے جو پیغام تھا اس سے حق نبھا دیا ہے، اب نبوت کا سلسلہ ہی بند ہے۔ اتنی بڑی وہ کہہ رہا ہے، اور کتنے کرخت لہجے میں کہہ رہا ہے۔ اگر وہ خوش عقیدہ بھی ہوتا تو جس کرخت لہجے سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار کیا، خدا کی قسم ہے جہنم کے آخری درجے میں رہتا۔ خیر ابھی بھی وہ وہی ہے انشاءاللہ۔ تو بات جھوٹ، ہر لحاظ سے جھوٹ، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن، ہر چیز کو بدل اپنے مطلب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ناپاک مولوی بغیر سوچے سمجھے واہ 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 جی وہ طالبان یہ ہیں، وہ تو کالی پگڑی بھی پہنتے ہیں، اب تو انہوں نے سفید پگڑی بھی پہننا شروع کر دیا، کالے جھنڈے بھی ہیں اب تو جناب، وہ سفید جھنڈے ان کے پاس پہلے سے ہی تھے۔ چلیں، نہیں سوچنا اس پینچود خادم حسین نے، انہوں نے جناب کروڑوں بچوں کو جو ہے کہہ دیا جی طالبان جو ہیں جہادی ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ، اب میں کیا کروں کہ میں ان کی گرفت کر رہا ہوں، اور کوئی بھی حلالی ہوتے تو میرے اس بات کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ تو پھر میں بڑے اطمینان سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جناب، خراسان، یہاں جو اقوام آباد ہیں اس خطے میں جس کو خراسان کہا جاتا ہے، ان کا تعلق فارس نسل سے ہے، فارسی ایرانی نسل جس کو کہہ سکتے ہیں، تاجک نسل سے ہے، ترک ہیں، ازبک ہیں، ترکمان ہیں، تتار ہیں، اور یہ قرغیزستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا تعلق ان سے ہے، اور کچھ پشتون نسل لوگ بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کی اکثریت کی زبان ترکی اور فارسی
بولنے والے ہیں، ان کا کلچر، ان کا مطلب یہ، اور یہ صوفیہ، یہ سینٹرل ایشیا جو ہے سنی صوفی تحریکوں کا مرکز رہا ہے. یہاں نقشبندی خاص طور پہ بہت زیادہ، نقشبندی، قادری، سہر ورزی بھی، اور چند ایک جو ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر فالوور ہیں اس صوفیزم کے. تو بالکل آج ایک ٹسل چل رہی ہے افغانستان کے اندر. ایک نسل یہ ہے جو کہ افغانستان کو کہتے ہیں کہ اس کا نام تبدیل کر کے خراسان رکھا جائے، اور طالبان جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اور ان کے ساتھ پشتون لوگ جو ہیں وہ اس افغانستان کو افغان، یعنی افغان سے مطلب یہ ہے وہ پشتون قوم، اس کو افغان کہتے ہیں جو پشتو سپیکنگ ہے، جن کو ہم پٹھان کہتے ہیں. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. جب طالبان کا پہلا دور حکومت آیا تھا تو اس میں بھی جو جنگیں ان کی ہو رہی تھیں تو وہ بنیادی طور پہ پٹھانوں کی اور خراسان کے لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی، جو حقیقی خراسانی ہیں، جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ملک کا نام خراسان رکھ دیا جائے. مخالفت وہ کر رہے ہیں خراسان کی، اور یا مقبول جان اور یہ جو کیا نام ہے زاد حامد جو کسی قذاب سے بدفعلی کروایا کرتا تھا، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ خراسانی ہے، کیا نام ہے اس کا، طالبان. جھوٹ ہے نا. تو جناب ہرگز ایسی بات نہیں ہے. یہ دو مختلف قومیں، مختلف جغرافیے کا جو ہے وہ حدود دربہ ہے. اس کو یہ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں کہ جیسے، اور فرض کیا اگر یہ قندھار کا علاقہ جو ہے وہ خراسان میں بھی آتا ہے تو میرے بھائی جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا. اوکے، اس میں ایک لشکر کا ذکر ہے، کسی قومیت کا ذکر نہیں ہے. اور افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ ساتھ پشتون بھی کہتے ہیں، خراسانی نہیں کہتے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ قندھار اور یہ سارے علاقے جہاں سے طالبان اٹھے ہیں، اگر یہ گریٹر خراسان کا حصہ بھی تھے تو یہ ایک چھوٹی سی پٹی بنتی ہے جو قندھار سے لے کے کابل تک جاتی ہے، یا کابل سے بھی پیچھے سمجھ لے چلیں، کابل تک کیا لیں. اور 80% بلکہ 90% جو خراسان ہے وہاں اس کو تو نظر انداز کر دیا ہے ان بدعقیدہ مولویوں نے. اس کو تو نظر انداز کر دیا، نام لے لیا گیا جی یہ یہاں سے جو ہے نا یہی خراسانی ہے اور یہی جناب امام مہدی کا لشکر بنے گے. باقی جن کے ساتھ طالبان لڑتے ہیں مزار شریف میں، ہرات میں، ان کو قتل عام کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اصل خراسان کا حصہ ہیں. اوکے، لیکن چلیں، اس میں جناب ازبک ہیں، اس میں ترک ہیں، اس میں اکثریت جو قومیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی پشتون قوم نہیں ہے خراسان میں. ان کی زبان فارسی ہے، ان کا کلچر پشتونوں سے مختلف ہے،
اور 90% خراسان کو چھوڑ کے ایک وہ کالی بوتی والے جہنمی گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا بیان جو ہے وہ کہ جی یہ طالبان ہی ہیں جو وہ ہیں. کوئی چیز دور دور نہیں ملتی طالبان کی اس لشکر کے بارے میں. تو جناب پھر بات یہ ہے کہ جغرافیائی اور قومی نقطہ نظر کو اگر ہم سامنے رکھیں تو خراسان کا جو بیشتر علاقہ ہے وہ علاقہ نہیں جہاں سے پشتون نکلے ہیں یا طالبان نکلے ہیں. اب بدو بدی زبردستی اس پر چشمہ کر دیا جائے تو ظاہر ہے یہ کام پھر شیطانی ہے. تو حقائق کو جو ہے نظر انداز کر کے ان لوگوں نے بس یہ بتا دیا کہ جی یہ، اور آج بھی اسی چیز کا تسلسل ہے. حتیٰ کہ جو سنی ہیں جو یقیناً طالبان کو سنی قرار دے کے سنیت سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں، جیسے منیب ہے یا تحریک لبیک وغیرہ ہے، اور ان کا جو وہ مردود جو مر چکا ہے جہنمی، وہ انہوں نے زبردستی مسلمانوں کو یہ کہہ دیا باجی وہ طالبان ہی ہیں جو خراسانی لشکر ہوگا. ہرگز نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ مولانا، یہ مولوی خود کو کہلانے والے یہ جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا ظہور ہوگا تو ان کے ساتھ وقت کے ابدال و اولیاء اس لشکر میں شامل ہوں گے. اور تاڑی بھین دا چھولا تو دس کنجرا، میں یقین سے کہتا ہوں ملا عمر کو پورے کلمے بھی نہیں آتے ہوں گے. 10 خادم قادیان تیری میں طالبان کا روپ دیکھ رہا ہے، ان کی حرکات و سکنات دیکھ رہا ہے. اور اگر مفتی منیب، مفتی کہنا تو نہیں چاہیے اس حرامی کو، اگر وہ بینچو سن رہا ہے تو بتا یہ جو طالبان تجھے نظر آ رہے ہیں ان میں کتنے ابدال ہیں، کتنے وقت کے اولیاء ہیں جو غسل کرنا نہ جانے، کلمہ تو چھوڑ دو، ان کا نارمل لائف سٹائل دیکھ لو. تمہیں شرم نہیں آتی مانچو؟ تم دیکھتے ہو کہ وہ ٹخنوں سے اونچے شلواریں پہن رہے ہیں، لمبے بال رکھ لیں، پھانسی دے رہے ہیں، ظلمت کرتے رہے ہیں اور اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں. تو بہنچود پھر بھی تم ان کو کہتے ہو کہ جی یہ بریلوی سنی ہے اور یہ جو ہیں امام مہدی کا لشکر ہیں. شیم آن یو. توبہ کرو، اعلانیہ توبہ کرو، لیکن تم نہیں کرتے. وہ دلہ وہ بینچود اس نے کیا نام ہے خادم قادیان نے بول رہا تھا نا کہ جی یہ بھی عاشق رسول، اور سارے مرزیوں کو عاشق رسول کہہ دیا اور ان کی قبروں پہ دعائیں کرنا شروع کر دی. جب اس دلے کو بتا دیا گیا کہ یہ قادیانی ہے توبہ کر، اس نے نہیں کی. اللہ تم جیسے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں دیتا. پھر بالکل اسی طرح جیسے وہ فرعون نے کہا تھا مجھے توبہ دے دو، اس نے تو پھر کوشش کی تھی لیکن اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. تم لوگوں نے تو کوشش ہی نہیں کی توبہ کی. بالکل جناب، طالبان جو ہیں وہ ہرگز نہ ابدال ہیں نہ وقت کے اولیاء ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے. اوکے، میں نے ثابت کیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ جناب خراسان کی تہذیب و کلچر سے بالکل اپوزٹ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ مجاہدین کا ایک لشکر خراسان سے نکلے گا. اب خراسان 80% خراسان کو چھوڑ کر جس میں بخارا ہے، جس میں مزار شریف ہے، جس میں ہرات ہے، مشہد ہے، اور وہ استرخان اور
اس قسم کے سارے توس اور نیشاپور، یہ سب کو چھوڑ کر وہ کالی بوتھی والے مولوی نے کہہ دیا کہ یہ قندھار کے ہم جنس باز طالبان ہیں۔ مانو جی، تم مانو، تم تحریک لبیک والے یہی مانو، اور اللہ تمہاری ایسی گرفت کرے گا جیسے اس دلے کو، اس کے لیڈر کو وہ توبہ کرنے کا نہیں ہوا تھا نا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو ہرگز نہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، آپ ان کا حلیہ دیکھیں، جن لوگوں کے حلیے سنت کے مطابق ہی نہیں ہے، تم بینچودو ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ یہ امام مہدی کے لشکر کا حصہ ہے۔ باقی ان میں اخلاقی کتنی چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہاں بہت زیادہ ہم جنس بازی کا کانسیپٹ ہے، یس، یہ بات سچ ہے، اور اسی لیے تو آج تک طالبان نے کسی ہم جنس بازی میں مبتلا بندے کو سنسار نہیں کیا۔ زنا کرنے والے کو پکڑ کے تو وہ تماشا اس کو کر دیتے ہیں، حالانکہ بیچاروں نے کیا ہے زنا یا نہیں ہے تو اس کے کوئی اسلامی کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں۔ بہرحال چلیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں کسی قوم کے بارے میں ہے وہاں قوم کا ترک ہے، فارس ہے، نام بھی لیا ہے۔ یہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا، تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جو کہ ایک خراسان میں مجاہدین جو ہیں وہ اپنی اس کو وہ بنائیں گے، کیا پوائنٹ آف میٹنگ یہاں بنائیں گے، یہاں سے وہ ساری دنیا کے خوش عقیدہ جو ہیں مسلمان وہ وہاں جمع ہوں گے، جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہوں گے۔ وہ مراکو سے بھی نکلے گا، وہ چین سے بھی نکلے گا، وہ ترکی سے بھی نکلے گا، وہ پاکستان سے بھی نکلے گا، ہندوستان سے بھی نکلے گا، وہ انڈونیشیا سے بھی نکلے گا، یہ یہاں اکٹھے ہوں گے۔ یہ ایک مرکز ہوگا جو قوم کا تو یہاں تصور نہیں ہے، اور یقیناً دنیا کے تمام خوش عقیدہ لوگوں کو ہی اللہ یہ شرف عطا کرے گا کہ وہ امام مہدی کا مقدس جو لشکر ہے اس کا حصہ بنے۔ تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان، ہندوستان کے سنی مسلمانوں کی اس میں تعداد زیادہ ہو، جو ہوگی بھی، کیونکہ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے کے مسلمانوں نے ہمیشہ جب ترکی میں مسئلہ پیدا ہوا تو وہ ترکی کی مدد کے لیے فرسٹ ورلڈ وار میں گئے، اور جب یہ قندھار کے پاس پہنچتے تھے تو وہاں وہ ان کو پکڑ کے تو انگریزوں کے حوالے کر دیتے تھے، چھوڑو تمہیں نہیں ان چیزوں کا پتہ۔ اور انگریز کیا کرتے تھے، ڈیونی لینڈ کے اس طرف یعنی ہندوستان کی طرف جو پہلا درخت آتا تھا، اس مجاہد کو جو ترکی کی مدد کے لیے جا رہا تھا، پیدل جاتے تھے، وہ اس کو وہاں پھانسی دیتے تھے، اور جو ان کو ہینڈ اوور کرتے تھے وہ ان کو جناب پیسے ملتے تھے۔ تو ریسنٹ ہسٹری آف اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر الجزائر میں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو پاکستان کے یا ہندوستان کے مسلمان ان کی مدد کے لیے گئے ہیں۔ فلسطین میں سب سے زیادہ جو لوگ گئے ہیں فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے وہ پاکستان سے گئے ہیں۔ اسی طرح ترکی کی جب یونان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، پاکستانیوں نے ان کی بھرپور مدد کی تھی، اور اس طرح آپ دیکھ لیں افغانستان کے اندر جو ہے جنگ رشیا کے خلاف ہوئی، 90,000 کے قریب جو ہیں وہ
جو رضاکار جو تھے پاکستان سے وہ دفاع افغانستان کے لیے وہاں گئے اور وہاں مارے گئے، لیکن آج تک اس کا افغان تاریخ میں ذکر تک نہیں ملتا، نہ ملے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ امام مہدی کا لشکر بنیں گے، جو تاریخی سچ بیان نہیں کرتے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، ان کے علاقے میں جو کوئی حملہ کرتا ہے وہ اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہیں، جو کنسپٹ ہے نا جہادازم کا انٹرنیشنل، اس کے مطابق ان کی وہ ویلیوز نہیں ہیں جو ہماری ہیں۔ تو باقی اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آپ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں خواہ میں بد عقیدہ لوگوں کو امام مہدی کا لشکر کہہ کر تم بغیر تو اپنا ایمان خراب کر رہے ہو؟ وقت کے ابدال و اولیاء جو ہیں نا، ان کا ابدال و اولیاء ہونا شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بنائی شریعت پہ کاربند بھی رہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل انجام دیتے ہیں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ طالبان اگر واقعی وہی وقت کے اولیاء اور ابدال ہوتے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، تو وہ کسی کو مرتد ہونے کے جرم میں 3 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر اس کو سزائے موت نہ دیتے، شریعت کے مطابق عمل کرتے۔ ڈاکٹر نجیب کو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ سے اٹھایا، حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ جو ہے وہ اس کی پناہ گاہ تھی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی وہ اس نے بھاگا نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے، ڈاکٹر نجیب بھاگ گیا تھا بیچارہ جان بچانے کے چکر میں، لیکن آج یہ کہتے ہیں لوگ کہ وہ بھاگا نہیں تھا، ایسے ہی بکواس ہے۔ وہ تو ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا کہ وہ جو پرچمی تھے، وہ پرچمی جو ببرک کارمل کے طرفدار تھے، انہوں نے دوستم کو کہا کہ یہ آئے گا اس کو مار دینا، اس کو پتہ چل گیا، وہ واپس آ کے پھر ادھر ادھر بھاگا، ہندوستان کی ایمبیسی وغیرہ میں بھی پناہ، لیکن کسی نے نہیں، پھر وہ یونائٹڈ نیشن آ گیا، بھاگا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہمارے جو ہے نا ہسٹری میں، جو آج کی ریسنٹ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو موت کو سامنے دیکھ کے نہیں بھاگے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھا اور یہ کرنل قذافی تھا، اور بھی کوئی ہوں گے لیکن بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ غلط باتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ تو انہوں نے شریعت کا بالکل پاس نہیں رکھا، ڈاکٹر نجیب کے اوپر مقدمہ شرعی کورٹ میں چلاتے، 3 دن کا اس کو وقت دیتے، اس کو سمجھاتے کہ مرتد سے دائرہ اسلام میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ یار آپ خود بتاؤ، انہوں نے اس کے 2 گھنٹے کے اندر اس کو مرتد قرار دے کے تو پھانسی دے دی۔ پھانسی کیا، بڑے یعنی بے رحمانہ طریقے سے مارا، اس کے مطلب پرائیویٹ پارٹس کو کاٹا، اس کو بہت ہی زیادہ۔ کیا یار شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ کوئی بھی طالبان کا حامی بتا دے، کافر تھا، بہت برا بندہ تھا، جو بھی تھا ہوگا، ہو کیئر، اوکے، میں کوئی اس کے کوئی وہ نہیں کر رہا، دفاع نہیں کر رہا، لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں، شریعت میں کبھی کسی مرتد کو ایسے کہا گیا کہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کو کاٹ دیا جائے، ان کے اندر چاقو اور سنگینیں اتاری جائیں، یہ کیا جائے؟ اگر یہ ساری چیزیں شریعت ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کا دعویٰ کہ ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں وہ درست ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو خدا را
یہ جو کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو بتایا جائے کہ یہ شریعت دین نہیں ہے. آج میں پھر وہی ریپیٹ کرتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ بتایا تھا، لمبے بال رکھیں گے، شانوں تک شلواریں اونچی رکھیں گے، لمبی داڑیاں ہوئیں گی، اور یہ سب تصویروں میں دیکھ رہے ہو، اور پھر بھی تم بینچود حرام زادے تحریک قادیان والے ہو. تم ان کو جو ہے، تم نبی کی بات کو، ان کی نشانیوں کو نظر انداز کر کے ان کو تم بریلوی سنی کہہ رہے ہو. پھڑے متا ڈھیپ پان. تو یہی حال وہ منیب کا ہے. چلیں، جو اچھا سنی ہوتا ہے وہ تو دور سے ہی دیکھ کے تو پہچان جاتا ہے. حلیہ، تھوڑا سا حلیہ دیکھ کے، اور تم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، پھر بھی تم ان کو کنجری کے پتروں کیا کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو جناب ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہے یہ، نہیں ہے یہ طالبان جو ہیں یہ وہ خراسان کا لشکر نہیں ہے. کسی بھی حساب سے آپ لگا لیں وہ نہیں ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپس میں اختلاف دور کرنے کے لیے کلمہ گو ایک جگہ بیٹھ جائیں. انہوں نے کلمہ گو کو نظر کو کہا دفع ہو جاؤ، اور مشرک و کافروں کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو یہ تو میں شروع سے ہی کہتا آ رہا ہوں، اور ہسٹری بھی یہی بتائے گی کہ یہ ایک ڈیزائن ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد تو تھا ہی نہیں، ایون جب روسیوں کے خلاف بھی جہاد نہیں تھا، کیونکہ شرائط جہاد تو پوری نہیں ہوتی تھی. تو عجیب سی بات ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے حدیث خراسان کو ایک گمراہ، بدعقیدہ اور بے حد، یعنی کیا خوارج کے اوپر لگا رہے ہیں. اس سے بڑا جو ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو کوئی کسی کے سوال ہے کہ بھئی وہ خراسان کا لشکر ہے، تو وہ بالکل میری ان باتوں کا جواب دے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نے مختصر سی یہ بات کی ہے کہ دیکھیے، نسلی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے خراسان کے طالبان کا ان سے تعلق نہیں ہے. خراسان کے لوگ جو ہیں زیادہ تر فارسی، ترکی زبان بولنے والے ہیں. ان کا جو بھی مذہبی جھکاؤ ہے وہ صوفیزم کی طرف ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی رسم و رواج طالبان سے بہت مختلف ہیں. ریسنٹ ہسٹری میں خراسان کے لوگوں کی جو ہے طالبان کے ساتھ خون ریزی بھی ہوئی ہے، اور شاید آگے چل کے بھی ہو. تو یہ اس خطے کو جو ہے زیادہ تر جو کہا گیا ہے ہسٹری میں، جہاں سے فارس، یہ جو قندھار سے لے کر کابل تک، اس کو زابلستان کہا گیا ہے. اور اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہی کون سی کتاب تھی جس میں میں نے پڑھا تھا کہ جب صحابہ اور تبع تابعین کا لشکر وہاں گیا ہے افغانستان کے اندر، تو انہوں نے یہ لکھا ہے، اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زابلستان جو ہے وہ درمیان میں ہے، خراسان اور ہندوستان کے درمیان کا راستہ ہے. اور وہ کون سی لوکیشن بنتی ہے وہ تو ایک کنجر تو مر گیا ہوا ہے، آپ یہ بتا دیں اور یہ بتا دیں. اور اگر خراسان کو اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس میں بھی شامل ہوگا ایک وقت کے لیے، ان علاقوں پہ جہاں پر طالبان جہاں سے نکلے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ تو ساری علامات ہیں ہی نہیں جو کہ امام مہدی کا لشکر ہوں گے. تو فضول میں ایسی بات نہیں کرنی. اس میں
ہر قوم، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہر قوم کے، اس میں پٹھان بھی ہوں گے، اس میں پنجاب کے لوگ بھی ہوں گے، عرب بھی ہوں گے، مختلف قوموں کے ہم عقیدہ لوگ ہوں گے، وہ جہادی ہوں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ضرور بنیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر نبی پاک نے فرما دیا ہوا ہے اور تو وہ اس میں وہ خوش عقیدہ پٹھان بھی ہوں گے، خوش عقیدہ عرب بھی ہوں گے، خوش عقیدہ پنجابی یا کشمیری یا بلوچ یا سندھی، یہ سب ہوں گے۔ تو قوم کا تو یہاں ہے نہیں، لشکر میں تو مختلف قوموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ صہیونیوں نے وہابیت کی پروموشن کے لیے اس قسم کی خرافات جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو آج افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ڈیزائن ہے، امریکہ نے پوری کوشش کی اور اس کو جو ہے یہ ایک پاور ان کو ٹرانسفر دی ہے طالبان کو، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، اپنا اسلحہ اپنا ہر چیز جو ہے وہ پہلے قندھار کا ایئرپورٹ چھوڑنے سے پہلے انہوں نے حکومت کو نہیں بتایا، بلکہ پہلے ان کو بتا دیا طالبان کو کہ آؤ یہاں سے یہ چیزیں اٹھا لو۔ تو اسی طرح وگرام ایئرپورٹ کون انٹر ہوئے وہاں پر؟ سب سے پہلے طالبان انٹر ہوئے، جیسے ہی ودن 5 to جیسے ہی آخری جہاز وہاں سے نکلا ہے نا، وہاں سے بگرام سے، تو اس کے 5 منٹ کے بعد طالبان جو ہیں، لوکل طالبان جو ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے تھے، وہاں لوٹ مار کرنی شروع کر دی اور چیزیں لے۔ تو کس نے بتایا تھا؟ وہ غنی، وہ بھی ظاہر ہے زائنسٹ ہے، وہ کون سا کوئی اور قادیانی بھی ہے، یہ کون سا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یار جیسے فضول میں نہ کرو، آپ لوگ تاریخی بے ایمانی کر رہے ہو کہ اگر یہ اس چیز کو جہاد کہہ رہے ہو، یہ جہاد نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بد عقیدہ لوگوں کو جہاد کا شرف عطا کرتا ہے۔ جہاد صرف اور صرف خوش عقیدہ مسلمان کر سکتے ہیں، ماضی میں بھی وہی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی وہی کریں گے۔ یہ لوگ تو آج تک صحیح استنجا کرنا نہیں جانتے اور آپ اس کو کس سے ملا رہے ہو، شیم۔ تو بالکل ہمیں جو ہے تاریخی حقائق کو مد نظر رکھنا ہے، دینی عقائد کو مد نظر رکھنا ہے، اور ہر ایک چیز کو جو ہے باریک بینی سے دیکھنا ہے کہ کون واقعی یہ لوگ ایسے گمراہ کن لوگ جو ہیں وہ امام مہدی کا لشکر ہوں گے یا کہ وقت کے ابدال و اولیاء ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کتنے طالبان آپ کو وقت کے ابدال و اولیاء نظر آتے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ان کا حلیہ درست نہیں ہے، ان کا پہلے سے دوسرا کلمہ بھی نہیں آتا اور آپ لوگ ان کو جو ہے کہاں سے کہاں ملا رہے ہو، شرم کرو۔ تو یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت افغانستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، ایک بالکل اور بالکل وہ ایسی قوتیں جو کہ ایک زمانے میں طالبان امام مہدی کا لشکر بنیں گے، اس کی میں نے چیدہ جو نکات ہیں اس کو میں نے بیان کیا ہے، اور اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو آئے میری ان باتوں کا جواب دے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو کسی بات کے اوپر مکمل ادراک نہ ہو، اس کی بارے میں معلومات نہ ہو، تو آدمی خاموش رہے۔ یہ منیب ہے یا تحریک لبیک والے یا اور بھی ناپاک مولوی جو بڑھ بڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ جی طالبان ایک بہت مسلمانوں کی ہے اور امام مہدی کا لشکر ہیں، سنی بریلوی ہیں، all that، وہ بلا شبہ تاریخی غداری کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے تو اللہ ان کو ہدایت دے۔
لیکن بہرحال وہ ناقابل معافی غداری کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو رہی بات اب افغانستان کے بارے میں کہ جی وہ جہاد انہوں نے کیا اور یہ فلانا کیا وہ کیا، یہ سب ڈکوسلے ہیں، جھوٹ ہے، مکاری ہے، کوئی کچھ نہیں۔ انہوں نے ایک ڈیزائن، ایک جنگ تھی، اس کو وہ کرتے رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ امریکنز نے طالبان کو مارنے کی بھی کوشش نہیں کی، طالبانوں نے امریکنز کو بھی مارنے کی نہیں کوشش کی۔ چیدہ اگر کوئی واقعات ہوئے ہیں تو وہ ضرورت تھی اس ڈرامے کو جو ہے لوگوں کو باور کروانے کے لیے کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ واقعی ادھر جنگ ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں کہ جناب وہ جتنے بھی ڈرون حملے ہوئے یا کوئی بم باری ہوئی اس میں بیچارے انوسینٹ افغان کلمہ گو بیچارے شہید ہوئے ہیں، بے قصور بچے عورتیں، بوڑھے، جوان، وہ مارے۔ طالبان تو آرام سے بیٹھے ایک جگہ بیٹھ چرس کا سوٹا لگا رہے ہیں، مرنے والے بیچارے کوئی اور ہیں۔ یہ اس قسم کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھیں گے تو پھر اصلاح کا تو امکان ہی نہیں ہے نا۔ تو دیکھیے جناب، یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ایک کھلا معاہدہ ہے، وہ روزویلٹ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نجدی وہابیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ایک جہاز تھا کوئنسی، وہاں پر بیٹھ کر جہاں یہ سارے وہابی مولوی آئے تھے اور وہاں جو 4-5 دن انہوں نے سٹے بھی کیا تھا، اور وہ جو کوک وک تھے سارے وہ سور ڈال کے ان کو کھلاتے رہے ہیں کھانوں میں۔ تو وہ خیر یہ اس وقت ہی امریکہ نے معاہدہ کیا تھا کہ دیکھیے ہم پورے اسلامی خطے میں وہابیوں کو پروموٹ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے۔ ایک اتحاد بنا تھا وہابیوں کا اور امریکن سامراج کا، تو وہ اتحاد آج بھی جاری ہے۔ جہاں جہاں وہابی ہوں گے وہاں پر امریکہ ان کی مدد کرے گا۔ بظاہر یہ ضرور کہیں گے کہ جی وہابیزم جو ہے وہ ٹیررزم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اندر خانی یہ مسلمانوں کا ایک تصور ٹیررسٹوں کا اور بنیاد پرستوں کا رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ طالبان سنی موومنٹ ہوتی تو ہرگز ان کو امریکہ ان کے ساتھ نہ معاہدہ کرتا، بلکہ ضرورت پڑنے پہ ایٹم بم گرا سکتا تھا ان پر۔ لیکن ظاہر ہے یہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا آپس میں ایک رابطہ ہے، ایک منظم طریقے سے یہ سارے۔ ابھی دوحہ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ دوحہ کی تو سرحدیں بھی نہیں ملتی کہ افغانستان کے ساتھ، اس کو کیا ضرورت ہے ان کو وہاں ہوسٹ کرے؟ ظاہری بات ہے کہ وہابی کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے مد نظر جو ہے وہ انہوں نے وہاں ان کو بلایا، یہ کیا وہ کیا کہ افغانستان کے اندر مکمل وہابیت کا قبضہ ہو جائے، اور وہ اس میں فی الحال تو کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن یہی تنظیم جو ہے، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے اندر ایک اور بھی جو ایک چیز، ایک جراثیم ہے، وہ قومیت کے بھی ہیں، پشتون ڈومینیشن کے بھی ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ اشرف غنی سے لے کے کرزئی دونوں یہی کہتے آئے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں۔ تو ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، یہ دیکھ کر بھی کہ بھی وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں عام افغانیوں کو، لیکن کیونکہ وہ نسلی تعلق جو ہے وہ اس سے، اور اس نسلی تعلق کا غلبہ آفٹر اگر طالبان کی حکومت بھی بن گئی اور سارا کچھ ہو گیا، اس نسلی تعصب کی بنیاد کے اوپر وہاں طالبان کے اندر بھی رفٹ پیدا ہوگی، کیونکہ یہ ان کے بلڈ میں ہے کہ افغانستان کے اندر ٹوٹل ڈومینیشن پٹھانوں کی ہونی چاہیے۔ یہ انفارچونیٹ ہے۔ پٹھان ایک عظیم قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بڑے
قابل تعریف لوگ ہیں، اس میں کوئی ہرگز یہ نہیں کہ میں کسی تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ تصور کہ بھئی فلاں خطے میں ایک قوم کا ڈومینیشن ہو، یہ اختلاف کا باعث بنتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا جس دن حکومت بنے گی، جب یہ وزارتیں وغیرہ ہوں گی، وہاں پھر ان کا ایک کلیش پیدا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو یہ پہلے بھی انہوں نے جو ہے ایک پاور شیئر نہیں کی تھی۔ بھئی افغانستان کا جو ہے وہاں مختلف نسل کے لوگ بھی آباد ہیں، صرف ایک قوم کے نہیں ہیں۔ اگر آپ ساری کی پوسٹس جو ہیں وہ پشتون قوم کو ہی دے دیں گے، نیچرلی ان کے اندر پیدا ہوگا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے اسلام کے نام پر حکومت بنائی ہے تو بنیاد قومیت کو نہ بنائیں، لیکن یہ بنائیں گے اور بنا چکے ہوئے ہیں۔ تو انفارچونیٹ ہے یہ ساری صورتحال، تو ان کے اندر بالکل رفٹ پیدا ہوگی۔ یہ جو آج طالبان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر وہ بدخشان کے بھی طالبان ہیں، مزار شریف کے بھی ہیں۔ جب ان کو پیس آف کیک نہیں ملے گا تو وہ ایک ریزینٹمنٹ پیدا ہوگی، اور یہ مستقبل قریب میں ہوگی۔ تو اس لیے یہ اللہ نہ کرے کہ یہ ایک پہلی سیڑھی ہے افغانستان کو، طالبان کو ٹو برنگ دم بیک ان پاور، یہ ایک پہلا سٹیپ ثابت ہو سکتا ہے افغانستان کی ڈویژن کے لیے۔ تو اگر افغانستان کے اندر ڈویژن پیدا ہوئی تو وہ اس کا اثر خطے کے دوسرے ممالک میں بھی ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ تمام قومیں جو اس خطے میں بستی ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، خواہ وہ پٹھان ہوں، خواہ وہ پنجاب کے ہوں، کشمیر کے ہوں، تاجک ہوں، تو پھر ایک ہارمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ ورنہ ڈسٹرکشن جو ہے، سول وار اور پھر اس کا نتیجہ بالکنائزیشن میں نکلے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں اور اب یہ چیز کو چھوڑ دیں کہ بھئی فلاں علاقے میں ان کی ڈومینیشن ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ عجیب سی مسائل ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو سیریسلی لینا ہوگا، اور اگر طالبان نے کوئی لچک پیدا نہ کی، دوسری قوموں کے حقوق نہ دیے، تو ایک فطرتی سی بات ہے کہ وہ ایک وہ ایک جو ہے علیحدگی کا رجحان بڑھ جائے گا، بلکہ بڑھ چکا ہوا ہے عملی طور پہ۔ کب اس کا آغاز ہوتا ہے میرے خیال میں وہ وقت دور نہیں ہے۔ تو اس طرح سے افغانستان کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، نہ صرف افغانستان بلکہ ہمارے ملک کے اندر جو قادیانی حکمران ہیں ان کی تو پہلے بینچودوں کو ویک کیا جائے نا۔ جب تک قادیانی ہے تب تک تو پاکستان کی پالیسی صحیح بنے گی نہیں، نہ ہی ان کو کوئی ویک کرنے کی میں اکیلا ہوں جو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ویک ہوں، لیکن وہ تو باقی مین سٹریم جو پاکستانی ہیں وہ ان کے کان پہ جوں نہیں رونگتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ جی وہ منیب نے کہہ دیا ہے، وہ خادم قادیان نے کہہ دیا، بس وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو باقی مشکلات ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں خطے میں جو ہے۔ یہ اوریا مقبول جان جیسے بغیرت لوگوں کو ہم نے جو ہے ایک سمبل کے طور پر بنا دیا ہوا ہے، ہمارے ہی لوگ اس بہن چود کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور کیا کہا ہے۔ جب گمراہی کا یہ عالم ہو تو وہاں کیسے آپ قادیانیت پر قابو پا سکتے ہیں؟ آپ قادیانیوں کو ہیرو مانتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو تمام چیزیں ہیں، یہ چیلنجز ہیں، چیلنجز کو کیسے ہم نے قبول کرنا ہے، کیسے ان کو فیس کرنا ہے، کوئی لائے عمل ہے ہی نہیں۔ اگر میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جناب ہم پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان سے قادیانیت کو ویک کیا جائے، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو بہرحال افغان ایشو پھر کیونکہ ہائی لائٹ اور یہی ہے کہ بلا شبہ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ افغانستان کے عوام بدقسمتی سے وہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا لو پروفائل رکھیں
اور یہ کلیش اللہ کرے نہ ہو لیکن نظر آ رہا ہے سامنے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جی طالبان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، طالبان کے اندر ہی پھوٹ پڑ جائے گی. تو مسئلہ صرف یہی تھا، بنیادی چیز یہی تھی کہ بتا دیا جائے کہ جو سنی لوگ، جو مسلمان لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طالبان جو ہیں وہ امام مہدی کا لشکر ہیں، وہ کسی بھی طور پہ میرے کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور ان کو سمجھنا چاہیے اصلاح کے لیے کہ یہ ایک وہابی پروپیگنڈا ہے، یہودی پروپیگنڈا ہے کہ طالبان جیسے ناپاک ایلیمنٹس کو جو ہے وہ امام مہدی کا لشکر ثابت کیا جائے تاکہ وہابیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرموٹ ہو سکے. پاکستان زندہ باد. طالبان کو پاکستان کا احساسہ کہنے والے جو مکمل طور پہ ایک گمراہی پھیلاتے ہیں، ماضی میں بھی جب یہ طالبان پاکستان جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے پاکستان اور افغانستان دو اسلامی ممالک میں جس چیز پہ تنازع ہے وہ ڈیورنگ لائن کا ہے، وہ تو طالبان قبول نہیں کریں گے نا، اس کو تو ابھی بھی تنازع ہی رکھتے ہیں. تو جب یہ تنازع رکھ رہے ہیں تو پھر یہ پاکستان کا جو ہے وہ ایسٹ تو نہیں ہو سکتے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ بارڈرز کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، پھر اب جو ایران کے بارڈر ہے اس کو بھی ختم کریں، ترکمنستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو بھی ختم کریں، تاجکستان اور ازبکستان ان سارے بارڈرز کو ختم کریں، چین کے ساتھ بارڈر کو ختم کریں. تو پھر تو ہم کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، وہ جو اپنا عقیدہ ہے کہ ہم کوئی بارڈر نہیں مانتے تو وہ ایک اس کا عملی اظہار بھی کریں. افغانستان کے ایران بارڈر پر طالبان مسلح کھڑے ہیں، وہاں سے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اس کی چیکنگ ہوتی ہے، پاسپورٹ دیکھے جاتے ہیں، سامان کا چیک اپ ہوتا ہے، پھر نقل و عمل کی حرکت دی جاتی ہے. تو یہ ایسے فضول جی یہ پاکستان کے بارڈر کو نہیں مانتے، یہ اس کے نہیں مانتے، کسی بارڈر کو نہیں مانتے کیونکہ امت کا کانسیپٹ ہے. تو ٹھیک ہے، پھر امت کا کانسیپٹ صرف پاکستان کے بارڈر پر ہی لاگو ہوگا. ہاں، ایران اور دوسرے ہمسایہ ممالک جو ہیں افغانستان کے، وہاں تو چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، افغانیوں نے، طالبان نے. وہاں طالبان کے جھنڈے بھی ہیں، دوسری طرف ایران کا جھنڈا ہے، دوسری طرف تاجکستان کا ہے، ازبکستان کا ہے. تو یہ ایسے فضول قسم کی جو دلائل دے کے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. یہ مکمل طور پر جو ہے وہ وہی پالیسی کو لے کر چلیں گے جو پہلے بھی انہوں نے کی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کو یہ نہیں حل کریں گے. اگر کر دیں تو پھر چلیں ہم کہیں گے کہ جی چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ کیا تو صحیح، لیکن آپ بھی یہاں ہیں ہم بھی یہاں دیکھ لیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اس سے دیکھیے دو اسلامی ممالک کے درمیان اگر تنازع کو جو بھی حل کرے گا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. تو یہ باؤنڈری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک ڈسپیوٹ تو پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا جو ابھی تک ہے. مجاہدین کی حکومت آئی تب بھی وہی تھا، اور یہ طالبان کی حکومت آئی تب بھی وہی مسئلہ ہے. تو جی جو قوتیں جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں افغانستان میں، ان کے ساتھ تو ہم نے ان کو دشمن بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے، جو حقیقی اینٹی پاکستانی ایلیمنٹ ہے اس کو یہ جو ہے اپنا ایسٹ کہہ رہے ہیں، جو ڈسپیوٹ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے بنائی نہیں ہوئی. تو یہ انفارچونیٹ سی صورتحال ہے. افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو
مسائل ہیں اس کو پہلے بھی انہوں نے حل نہیں کیا تھا، اب بھی نہیں کریں گے. تو یہ خام خواہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں. باقی کتابی باتیں ہیں جی وہ اسلام ہے، یہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے. پھر اگر جہاد کا انہوں نے کیا ہے تو پھر طالبان اب امریکن کو اگر ڈیفیٹ دے سکتے ہیں تو جائے نا. کشمیر بھی تو مسلمانوں کا علاقہ ہے نا، کیونکہ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو مسلمانوں کی دفاع کا ہے، اسلام کے دفاع کا ہے. تو کشمیر میں تو ظلمت ہو رہی ہے. ہندوستان والے اگر وہ سپر پاور امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو آئیں بسم اللہ کریں، 4 دن کشمیر کے لیے بھی جدوجہد کر کے دیکھیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہندوستان جو ہے آئے اپنے جو پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیے ہوئے وہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ فضول سی ساری چیزیں کچھ ماضی میں مثالیں ہیں، اب مستقبل میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بالکل اور بالکل کوئی پاکستان جو ہے وہ یہ پاکستان کے نہ پہلے اتحادی تھے نہ اب ہیں، لیکن ہمارے پالیسی میکر جو ہیں وہ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کر رہے، جس کا نقصان پاکستان کو شدید طریقے سے ہو رہا ہے.